یہ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے ملک کے اندر ایک دوسرے کو غدار کی فتویٰ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چور، ایک دوسرے کو ڈاکو، اس قسم کی آوازیں نکلتی ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے ملک کے اندر ایک دوسرے کو غدار کی فتویٰ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چور، ایک دوسرے کو ڈاکو، اس قسم کی آوازیں نکلتی ہیں، اور پھر ہمارے اپنے نوجوان جو ہے نا تقسیم ہو چکے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی سیاستدان ہمارے کی ایک دوسرے کو تقسیم کر چکے ہیں، ہمارے نوجوان بڑھ چکے ایک دوسرے کے مخالفتی کرتے ہیں، لیکن کوئی کسی قسم کی جب پاکستان کی ایک آواز آئے، میرے دوستو سیاست اپنی چیز ہے، جب ملک کے لیے کوئی آواز اٹھائے تو میرے دوستو سب کو اتحاد، اتفاق اور ایک منظم انداز سے پاکستانی کی حیثیت سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کی دوسرا وزیر اعظم لیاقت علی خان کو شہید کرنے کے بعد سب سے پہلے وزیر اعظم تھے کون ہے بھائی؟ ناظم الدین، خواجہ ناظم الدین، جن کو حازم الدین بھی کہا جاتا تھا، تو فوجی وہ مارشل لگایا، سب سے پہلے مارشل لگایا تھا پاکستان کے اندر۔ وجہ یہی تھے جب ختم نبوت کی میرے دوستوں سلسلہ شروع ہوا، ایک تحریک نکل کر آیا ختم نبوت کی، اس وقت میں لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو گئے، ادھر سے تقسیم بنگال کی حساب و کتاب، ادھر سے زبان ایک جو ہے نا پاکستان کی زبان، مشرقی پاکستان کی زبان بنگلے میں، اور پھر مغربی پاکستان کی زبان اردو، ان باتوں کے اوپر آپس میں چھڑکانے چھڑ گئے۔ پھر ڈھاکہ کے اندر جہاں پولیس والوں نے اسٹوڈنٹ کے اوپر گولی چلا دی، وہاں کہے لوگوں کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ہنگامہ اور خوب تیز ہو گئی، اور بالآخر میرے دوستوں ان میں سے قائد اعظم کی ساتھیوں میں سے یہ تھے جو خواجہ ناظم الدین 19 جولائی آسن منزل کو پیدا ہوا۔ یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑی چیز تھا کہ 1894 کو آسن منزل کو پیدا ہوا تھا، رکن اسمبلی بنا سب سے پہلے، 1929 کو رکن اسمبلی بنا تھا، رکن قومی اسمبلی بننے کے بعد پھر میرے دوستوں 1934 کو وزارت میں فائز ہوئے، وزارت کے عہدے میں فائز ہوئے، پھر 1935 میں وزیر داخلہ بنے، پھر ورکر تنظیم کا لیڈر کی عہدہ پر فائز تھا، پھر 1937 مسلم لیگ کی جانب سے بنگال کا وزیر داخلہ بنے، پھر 1941 سے لے کر 1943 تک خواجہ ناظم الدین اپوزیشن کے لیڈر کی عہدے پر فائز تھے۔ اس کی بعد میرے دوستوں 1943 سے لے کر 1948 تک وزیر اعلیٰ کے عہدے پر، بنگال کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر رہا خواجہ ناظم الدین۔ پھر 16 اکتوبر 1951 پاکستان کا وزیر اعظم بنا تھا۔ یہی تو تھی میرے دوستوں کہ قائد اعظم کی شانہ بشانہ۔ آج ہمارے درمیان قائد اعظم نہیں ہے، لیکن قائد اعظم کا منشور ہمارے پاس چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر قائد اعظم کی منشور کے اوپر عمل کریں، ہمارے بڑے جو سیاستدانوں کے منشور کے اوپر ہم اگر عمل کریں، اتحاد و اتفاق اور اس کے بعد تنظیم منظم رہنے کے اوپر اگر ہم عمل کریں، تو یہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے دوستوں بر صغیر کی تاریخ اور یہ داستان کو اگر ہم دیکھیں، میرے دوستوں تیمور لنگن کو آپ دیکھو، پھر اس کے بعد دیکھو میرے دوستوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریزوں نے جو یہاں پر تجارت کی، ایک گاڑی بنایا، بندرگاہیں بنایا، پھر اپنے مقامی فوجوں کو تیار کیا، تو ہمارے علماء، مدارس پڑھنے والے، دینی مدارس والے، اسکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے، سب ایک اتحاد و اتفاق ہوتے ہوئے میرے دوستو اپنے ملک کے لیے اگر آپ کام کرو گے تو یقیناً آپ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام رہو گے۔ کامیابی کے لیے اتحاد اور متفق رہنا، اور پھر اس کے بعد منظم رہنا، یہ ضروری ہے، جس سے ہمارے مسلمان لیڈروں نے کام کر کے کیا، جن لوگوں نے سمجھاتے ہوئے آخر اس دنیا سے چلے گئے۔ 20 سال عمر سے آپ کو اور ہمیں سمجھاتے ہوئے آیا، اور اس کے بعد میرے دوستوں پہ 35 سال اور یہ 40 سال کی عمر میں دنیا سے نکل جاتے ہوں، 1915 میں دنیا سے نکل گئے۔ یہ مسلمانوں کی بڑی عظیم لیڈر تھے، ان کی نقش قدم پر، ان کی منشور پر اگر آپ چلو گے تو یقیناً آپ کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام رہو گے۔